آج میں آپ کو جس کتاب کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کتاب لکھنے والے ناولسٹ کوئی عام ناولسٹ نہیں تھے، کوئی عام رائٹر نہیں تھے، بلکہ ان کا نام ان پائنیئرز میں گنا جاتا ہے جن کو نیتشے بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید سائیکو انالیسس وجود ہی نہ پاتی۔ انسان کی سائیکالوجی کے اوپر جتنا کام فیوڈور دستویفسکی نے کیا ہے، اتنا کام شاید ہی کسی اور نے کیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی کتاب کو پڑھنا ہو تو اس کو اس کی اصل زبان میں پہلے پڑھنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اس کی جرمن لینگویج یا رشین لینگویج جس میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس میں موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو اس کا انگریزی ترجمہ کہانی کی طرح سنانے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ فیوڈور دستویفسکی ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت مشکلات سے گزارا۔ دستویفسکی نے اپنی جوانی کی زندگی میں پھانسی کا حکم بھی سنا اور اس کے بعد آخری وقت میں انہیں معافی بھی مل گئی، لیکن انہوں نے ایک بیمار بیوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ انہوں نے ایک ایسا وقت گزارا جس میں انہوں نے گیمبلنگ سے اپنے آپ کو بالکل لٹا دیا۔ دستویفسکی نے یہ کتاب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں لکھی، آخری سال تھا اور وہ اس کتاب کو لکھ رہے تھے۔ A Dream of a Ridiculous Man ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ انسانی ذہن کس طرح سے کام کرتا ہے اور انسان کس طرح سے اس دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ A Dream of a Ridiculous Man جس کو ہم اردو میں ایک دیوانے کا خواب کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے۔ دستویفسکی اس کہانی کو شروع کرتے ہیں کچھ اس طرح: میں ایک پاگل انسان ہوں اور دنیا مجھے ایک بیکار، ایک پاگل انسان سمجھتی ہے، ایک دیوانہ سمجھتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میں اب لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، میں انہیں کہنے دیتا ہوں کہ وہ مجھے دیوانہ کہیں، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ وہ سچائی جانتے ہوں جو باقی لوگ نہ جانیں، اور آپ اس وجہ سے ان لوگوں کو روکے بھی نہیں کہ وہ آپ کو پاگل کہیں۔ ابھی تو لوگ مجھے میری پیٹھ پیچھے پاگل کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ میرے سامنے مجھے دیوانہ کہیں تو شاید یہ میری پروموشن ہوگی۔ میں اندر ہی اندر سے اکثر ہنستا بھی ہوں جب وہ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، اور میں لوگوں کے ساتھ مل کر بھی ہنس سکتا ہوں کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس دنیا کے بہت سے ایسے حقائق بھی جانتا ہوں جن سے یہ لوگ ناواقف ہیں، اور تقریباً دنیا کے 97% لوگ 97% لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ یہ بات مجھے آج سے نہیں پتا کہ میں پاگل ہوں یا میں دیوانہ ہوں۔ میں 7 سال کا تھا جب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک دیوانہ انسان ہوں، لیکن جب میں اسکول گیا، یونیورسٹی گیا، میں نے کچھ سائنس اور دوسری چیزیں پڑھی تو مجھ پر یہ اور واضح ہو گیا کہ میں ایک پاگل انسان ہوں، ایک دیوانہ انسان ہوں، اور میں اسی کے ساتھ زندگی گزارتا جا رہا ہوں۔ یہ 3 نومبر کی شام تھی اور میں گھر جا رہا تھا، اور یہ شام ایک ٹھنڈی خنکی شام تھی، اور اس شام میں سورج بھی نہیں نکلا تھا اور بہت ہی بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ تو ایک بچی مجھ سے ٹکراتی ہے، ایک لڑکی، چھوٹی عمر کی لڑکی جو بھیگی ہوئی ہے، اپنی ماں سے یہ کہتی ہے کہ وہ اسے بچا لے، ممی ممی پکار رہی ہے، مجھ سے آ کے ٹکراتی ہے۔ میں اس بچی کو دھتکار دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں، پرے کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے گھر پہنچنا تھا، اور آج مجھے گھر جلدی کیوں پہنچنا تھا؟ مجھے آج خود کو مارنا تھا۔ میں آج خودکشی کے ارادے سے نکلا تھا کہ میں آج خود کو ختم کر لوں گا، کیونکہ اب لوگ بھی مجھے دیوانہ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت مجھ پر بھی واضح ہو چکی ہے کہ میں دنیا میں کچھ بھی کروں، میں پاگل اور دیوانہ ہی رہوں گا۔ میں اس لڑکی کو پرے کر کے اپنے گھر کے 5ویں فلور پر چلا گیا، بلڈنگ کے 5ویں فلور پر چلا گیا، اور میں نے ایک ریوالور نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا، اور اس وقت ایک موم بتی بھی چل رہی ہے۔ میں ریوالور کو کہاں چلاؤں؟ اپنے دماغ پر چلاؤں یا دل پر چلاؤں؟ آخر دماغ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ لاجک بتاتی ہے، لیکن میرا دل ایسی چیز ہے جس میں لوگوں کے لیے پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، تو مجھے کہاں نشانہ باندھنا چاہیے؟ میں نے جیسے ہی ریوالور کا نشانہ اپنے دل پر رکھا تو مجھے ایک خیال آیا، مجھے اس لڑکی کا خیال آیا جس کو میں پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ آخر کیوں میں نے اس لڑکی کے بارے میں اتنا سوچنا شروع کر دیا ہے؟ مجھے تو نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کیا میں مرنے کے بعد بھی زندہ تو نہیں رہوں گا؟ کیا میرے یہ خیالات مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ تو نہیں رہیں گے؟ وہ لڑکی کیوں اپنی ماں کو پکار رہی تھی؟ اس سوال نے مجھے کچھ دیر کے لیے روک دیا، اور میں لیٹا اور میں سو گیا۔ مجھے نیند آ گئی، اور نیند میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے وہ بندوق چلائی اور میں نے اپنے دل پر گولی ماری اور میں مر چکا۔ اب میں مر چکا ہوں، میں ایک کافن کے پاس بیٹھا ہوں، اور کچھ لوگ ہیں جو چیخ رہے ہیں، کیپٹن کیپٹن پکار رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، لیکن میں اب مر چکا ہوں۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی پورا مرا نہیں ہوں۔ ایک شخصیت آتی ہے اور مجھے اٹھاتی ہے اور مجھے آسمان کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ میں ایک اسپریچول بینگ نظر آ رہا ہوں۔ یہ شخصیت مجھے لے کر جا رہی ہے، یہ بھی ایک اسپریچول بینگ ہے، اور یہ مجھے رستے میں بہت سی ایسی جگہ بھی دکھا رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جو کہ ہماری دنیا جیسی، ارتھ جیسی ایک زمین ہے۔
لیکن یہ ہماری دنیا جیسی باہر سے ہی دکھتی ہے لیکن اندر سے یہ بہت خوبصورت ہے. ایک بیوٹیفل ورڈ ہے, اسے لوگ جنت کہتے ہیں یا کچھ لوگ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسری دنیا ہے, کیونکہ اس دنیا کے تمام لوگ خوبصورت ہیں. اس دنیا میں جنگلات بھی ہیں, اس دنیا میں پھل بھی ہیں, پھول بھی ہیں, لیکن یہ تو میری دنیا میں بھی تھے, تو اس میں مختلف کیا ہے؟ اس دنیا میں لوگ بہت پیارے ہیں, وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا جانتے ہیں, وہ کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. میں اس دنیا میں بہت خوش ہوں, مگر میری دنیا ایسی کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے اور میری ملاقات ایک شخص سے ہو جاتی ہے. میں اس شخص کو جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہوں. میں جھوٹ بولتا ہوں, جھوٹ سے ہوس پھیلتی ہے, ہوس سے حسد آتا ہے, اور حسد سے اس زمین پر بھی خون کا پہلا قطرہ گر جاتا ہے. اب اس خون کے قطرے کے بعد یہ دنیا بھی میری دنیا جیسی ہی ہے. اچانک میری آنکھ کھلتی ہے اور میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ میں اپنی دنیا کو اس دنیا جیسی بناؤں گا. اگر میں نے اس دنیا کو اس دنیا جیسی بنا دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں ہی غلط ہوں, اور اس دنیا پر رہنے والے تمام تر انسان غلط ہیں جو اپنی دنیا کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں, جو کہ جسٹس کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں, جو لوگوں کے خون بہا رہے ہیں, جو حسد کر رہے ہیں, جو ہوس میں پھیلے ہوئے ہیں. تو کیوں میں اپنی اس دنیا کو بہتر نہ کر لوں بجائے اس کے کہ میں خود کو مار کے ایک نئی دنیا میں چلا جاؤں؟ دوستو, وسکی نے اس کتاب کو جس ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس کے بعد یہ کتاب فکشن نہیں رہتی. یہ کتاب ایک فلسفی بن جاتی ہے کہ اس دنیا کو بگاڑنے والے ہم انسان ہی ہیں. ہم انسان ہی ہیں جو اس دنیا کے اندر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس دنیا میں ظلم پھیلتا ہے, ناانصافی پھیلتی ہے. دوستو, وسکی نے یہ کتاب اس دور میں لکھی جب روس میں مٹیریلسٹک سوچ بڑھ رہی تھی, لوگ خدا کا انکار کر رہے تھے, ایتھیزم بڑھ رہا تھا, لوگ ہر چیز کے پیچھے لاجک مانگ رہے تھے, لوگ دل سے نہیں سوچتے تھے. تو انہوں نے اس میں جو استعارہ استعمال کیا ہے کہ میں نے ریوالور اپنے دل پر چلایا, دماغ پر نہیں چلایا, اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اب دماغ سے, لاجک سے زیادہ سوچنے لگے ہیں, دل سے نہیں سوچتے, ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے, محبت نہیں کرتے, اور اس دنیا کو خوبصورت نہیں بناتے. اگر آپ اس طرح کی مزید کتابیں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور کیونکہ ہر کتاب کو ڈھونڈنا, اسے پڑھنا ایک لمبا پروسیس ہے, بہت سا وقت لگ جاتا ہے. سو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور مجھے ہیلپ کریں کہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کے آتا ہوں.